बाबा, आपकी भांजी इतनी पारसा होती तो इसे तलाक न होती। आप बेशक निकाह करवा लें, मगर मैं इसे आंख उठाकर नहीं देखूंगा। जहांगीर खानजादा नफरत से बोला। निकाह की रात वो दुल्हन बनी, सानिया का घूंघट उठाए बना ही सो गया। मगर सुबह इसकी आंख खुली तो पहलू में सोती कमसन लड़की, वो बेख्तियार इसकी सच अ ब्यूटी को देखकर वो साकित हुआ। माय गॉड! धड़कनों में उलझते इसकी रूह में समाने लगा तो सानिया की आंख खोली। जहांगीर को अपने वजूद पर काबिज देख इसके लब थरथराने लगे। प्लीज मुझे अपनी नफरत का निशाना मत बनाइएगा। मैं बच्चा नहीं हूँ। वो मासूम अब तक ससुरालियों के इल्जाम दिल से लगाए बैठी थी। अगले लम्हे सुर्ख होती चादर पर जहांगीर की नजर पड़ती तो रात के 2 बज रहे थे जब सफेद चादर में लिपटा एक नहीफ सा वजूद शाह मंजिल के बुलंदोबाला दरवाजे के सामने आकर रुक गया था। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे और यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी आंखों में दुख का एक समंदर उमड़ आया हो। जिंदगी ने सिर्फ 1 साल में इसके तमाम ख्वाब रोंद डाले थे। जो इस घर को इसने अपना घर समझा था, आज इसी घर से इसे जिल्लत और इल्जाम के साथ निकाल दिया गया था। इसके शौहर ने ना सिर्फ इसे तलाक दी थी, बल्कि इसके किरदार पर ऐसे गलीज इल्जामात भी लगाए थे जिनका तस्वुर तक सानिया के लिए अजियतनाक था। बाप बरसों पहले दुनिया से जा चुका था और माँ भी इससे तन्हा छोड़ गई थी। इसलिए बेबसी के आलम में वो अपने मामू के घर आ गई थी, क्योंकि इस घर के अलावा इसके पास अब रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। गार्ड्स ने इसे पहचानते दरवाजा खोल दिया था। इनको हुक्म था कि जब भी वो आए दरवाजा खोल दिया जाए, और पूरे 1 साल बाद आई थी। वो लड़ते कदमों के साथ अंदर दाखिल हो गई थी। इसके कदम डगमगा रहे थे, मगर दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी थी कि शायद इस घर में से पनाह मिल जाए। जैसे वो मेन हॉल में दाखिल हुई, सामने सीढ़ियों से उतरते हुए सिकंदर साहब नजर आए थे। यकीनन किसी गार्ड ने इन्हें फोन करके इत्तला पहुंचा दी थी कि इनकी भांजी आई है, वो भी अबतर हालत में। सानिया को इस हालत में देखकर इनके कदम वहीं रुक गए थे। इन्होंने हर बात सोची थी, लेकिन इसे इस हाल में देखेंगे ये नहीं सोचा था। अगले लम्हे सानिया दौड़ती हुई इनके करीब पहुंची थी और बच्चों की तरह इनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ के बाद एक वही सहारा थे और इस सहारे को वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। सिकंदर साहब का चेहरा फौरन फिक्र से भर गया था। इन्होंने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा और परेशान लहजे में बोले, क्या वह बच्चे, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? और इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? सब खैरियत तो है? इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बात का आगाज कैसे करें। सानिया ने सर उठाया था, मगर आंसुओं ने इसकी आवाज को तोड़ दिया था। मामू, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। इसने मुझे तलाक दे दी है, मैं बेकसूर हूँ। मामू, मैंने कुछ नहीं किया। इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये कहते इसका जब्त एक बार फिर टूट गया था और वो बुरी तरह रोने लगी थी। वो झूठा है, मैंने कुछ नहीं किया, मगर इसके बावजूद वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। वो किसी और को पसंद करता है, अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को शामिल करने के लिए। इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मामू, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? सिकंदर साहब ने इसे संभालने की कोशिश की थी, मगर जब इन्होंने इसका चेहरा गौर से देखा तो इनकी सांस रुक गई थी। इसके गालों और माथे पर नीलों के वाज़े निशानात मौजूद थे। इनकी आंखों में गुस्सा उभर आया था। वो बोले, इसने तुम पर हाथ उठाया? सानिया ने रोते हुए सर हिला दिया था और बमुश्किल बोली, वो कहते हैं मेरा चक्कर घर के ड्राइवर के साथ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मामू, खुदा की कसम, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। सिकंदर साहब की मुठ्ठियां भिंच गई थी, मगर आवाज में नरमी बरकरार थी। वो बोले, मुझे अपनी भांजी पर पूरा भरोसा है, तुम्हें किसी किस्म की सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम रो मत। जब तक तुम्हारा मामू जिंदा है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सानिया ने नम आंखों से इन्हें देखा था और
لڑتی آواز میں بولی، مجھے سمجھ نہیں آیا میں کہاں جاؤں، اس لیے یہاں آ گئی ہوں۔ وہ کہتے وہ مجھے ہر سال اذیت دے گا، مجھے بدنام کرے گا۔ ماموں مجھے کہیں چھپا دے، میں اس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی۔ وہ بہت خطرناک ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سکندر صاحب کا دل اپنی بھانجی کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ثانیہ کتنی نرم دل اور حساس لڑکی۔ انہوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بولے، میری طرف دیکھو، تم اب محفوظ ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو شخص تم پر ظلم کرے گا اس سے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ مگر ثانیہ شاید اب مزید خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اچانک زرد پڑنے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ لبوں تک نہ پہنچ سکے۔ اگلے لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر سکندر صاحب کی باہوں میں گر گئی تھی۔ سکندر صاحب بری طرح گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے اسے مضبوطی سے تھاما اور بلند آواز میں پکارا، کوئی ہے؟ مدد کرو، جلدی نیچے آؤ، میری بچی کو کیا ہو گیا؟ ان کی آواز سن کر ملازمین دوڑتے ہوئے ہال میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، جبکہ سکندر صاحب اپنی بے ہوش بھانجی کو باہوں میں اٹھائے بے بس اور درد سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا اور اس کا چیک اپ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ سٹریس اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اگر اس کی صحت کا خیال نہیں رکھا گیا تو وہ مزید کمزوری کی طرف چلی جائے گی، اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب تک سخت دھوپ بھی پہنچنے نہیں دیں گے۔ دوسری طرف لندن کی رنگین رات اپنی عروج پر تھی اور جہانگیر اس وقت کلب کی سٹیج پر چند لڑکیوں کے درمیان کھڑا بے تحاشا ڈانس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی لاپرواہی تھی جو گزشتہ کئی برسوں سے اس کی پہچان بن چکی تھی۔ اسے نہ وقت کا احساس تھا نہ دنیا کا ہوش، وہ صرف موسیقی کی دھنوں میں گم اپنی دنیا میں مگن تھا، جب اچانک کسی نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اس نے ناگواری سے مڑ کر دیکھا تو سامنے وارث کھڑا تھا جو سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وارث نے ایک لفظ کہے بغیر اسے سٹیج سے نیچے کر کھینچ لیا تھا۔ جہانگیر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور خفگی سے بولا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ابھی میں بیڈ پر تھا، تمہاری بات بھی میں سن سکتا ہوں، وارث نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ پاکستان سے تمہارے باپ کا فون آ رہا ہے، کہ ان کی بات بھی بعد میں سننے کا ارادہ ہے۔ اس کی بات سنتے ہی جہانگیر جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ شراب کا نشہ بھی کچھ کم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ حیرت سے بولا، کیا مطلب؟ بابا کا فون آ رہا ہے؟ سچ کہہ رہے ہو؟ وارث نے سر ہلایا اور بولا، 5 کالز آ چکے ہیں، ایک کام کرو، باہر جا کر بات کرو، یہاں کا ماحول سن کر وہ ویسے ہی ناراض ہو جائیں گے۔ جہانگیر نے فوراً سر ہلایا اور جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کلب کی نسبتاً پرسکون حصے میں کھڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے والد کا نمبر ڈائل کر دیا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ دوسری جانب خاموشی کے بعد سکندر صاحب کی بھاری آواز سنائی دی تھی، کیسے ہو جہانگیر؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں ٹھیک ہوں بابا، آپ سنائیں، مگر آج اچانک میری یاد کیسے آ گئی؟ لہجہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا تھا۔ سکندر صاحب نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا پوچھا، پاکستان کا واپس آ رہے ہو؟ جہانگیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ حیرت سے بولا، بس یہی پوچھنا تھا آپ کو میں کب واپس آ رہا ہوں۔ سکندر صاحب خاموش رہے تو وہ تلخ لہجے میں ہنس پڑا اور بولا، یقین نہیں آ رہا، 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، آپ نے ایک بار بھی فون نہیں کیا، نہ میرا حال پوچھا، اور آج 2 مہینے بعد کال کیے تو صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کب واپس آ رہا ہوں۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی، پھر سکندر صاحب کی آواز سنائی دی، مجھے سب فرق پڑتا ہے جہانگیر، تم کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، کس کے ساتھ وقت گزارتے ہو، مجھ تک سب خبر پہنچتی ہے۔ اس وقت بھی تم ایک کلب میں لڑکیوں کے درمیان ڈانس کر رہے تھے اور اب وہاں سے نکل کر کسی پرسکون جگہ کھڑے مجھ سے بات کر رہے ہو۔
जहांगीर की आंखें हैरत से फैल गई थी। उसने फौरन इधर उधर देखा जैसे किसी को तलाश कर हो। फिर बोला, 1 मिनट, या आपने मेरे पीछे बंदे छोड़ रखे हैं क्या? सिकंदर साहब के लहजे में हल्की सी संजीदगी बरकरार थी। वो बोले, हाँ यही समझ लो, फजूल बातें छोड़ो और मेरे इस सवाल का जवाब दो। पाकिस्तान कब लौट रहे हो? जहांगीर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, अगर आप कहें तो कल ही आ जाता हूँ। वैसे भी यहाँ रहते रहते अब बोरियत होने लगी है। इसके जवाब पर दूसरी तरफ गैर मुतवक्को खामोशी छा गई थी। सिकंदर साहब कुछ देर तक खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, नहीं अभी वापस मत आओ। जहांगीर चौंक गया था। क्या मतलब? सिकंदर साहब बोले, तकरीबन 3 महीने बाद वापस आना। जहांगीर ने बेयकीनी से कहा, 3 महीने बाद? बाबा, मेरा इतना लंबा रुकने का कोई इरादा नहीं था, और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मजीद 3 महीने यहाँ गुजार सकूं। सिकंदर साहब ने फौरन जवाब दिया, पैसों की फिक्र मत करो, मैं सब भिजवा दूंगा, तुमसे वहां रहो, घूमो फिरो, ऐश करो और 3 महीने बाद वापस आना। जहांगीर वाकई हैरान हो चुका था, क्योंकि यह अंदाज इसके वालिद का बिल्कुल नहीं था। वो उलझन से बोला, आखिर बात क्या है बाबा, अचानक इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? सिकंदर साहब ने गहरा सांस लिया और संजीदगी से बोले, वजह वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जहांगीर खामोश हो गया था। सिकंदर साहब दोबारा बोले, मुझसे वादा करो कि जब वक्त आएगा तो मेरी बात मानोगे। जहांगीर ने अब्रू सुकेरते हुए कहा, पहले ये तो बताएं बात क्या है। मगर सिकंदर साहब ने साफ इनकार कर दिया, नहीं अभी नहीं, सिर्फ वादा करो। जहांगीर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर 3 महीने मजीद लंदन में गुजारने का ख्याल इसके जहन में आया था। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो बोला, ठीक है बाबा, वादा करता हूं, अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान लूंगा। सिकंदर साहब ने जैसे इत्मीनान का सांस लिया था और मुख्तसर लहजे में बोले, अच्छा है, अब अपना ख्याल रखो और याद रखना 3 महीने से पहले वापस नहीं आना। कॉल खत्म होते ही जहांगीर कुछ देर वहीं खड़ा फोन को घूरता रहा। इसके जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। इसे अब महसूस हो रहा था कि इसके वालिद के जहन में कोई ऐसा मंसूबा जरूर चल रहा है जिसको वो मुकम्मल तौर पर बेखबर है। लेकिन फिलहाल 3 महीने का सोचकर इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी और वो एक बार फिर एंजॉय करने की अंदाज से अंदर बढ़ चुका था। डाइनिंग टेबल पर बैठी सानिया खामोशी से अपने सामने रखी प्लेट को देख रही थी। इसकी आंखों में वही मुस्तकिल उदासी बसी हुई थी जो गुज़िश्ता 1.5 महीने से इसका मुकद्दर बन चुकी थी। सिकंदर साहब के घर आने से एक अरसा गुजर चुका था, मगर इसके दिल के जख्म अभी तक ताजा थे। वो इद्दत गुजार रही थी और ज्यादातर वक्त खामोश रहती थी, ना किसी से बात करती थी, ना किसी महफिल में शामिल होती थी, अपने अंदर सिमट कर रह गई थी। अभी वो अपने ख्यालात में गुम बैठी थी जब कमरे का दरवाजा खुला था और सिकंदर साहब अंदर दाखिल हुए थे। इन्हें देखते ही वो फौरन अदब से खड़ी हो गई थी और धीमी आवाज में सलाम किया था। सिकंदर साहब ने जवाब देते हुए शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और बोले, क्या हुआ बच्चे, क्यों खड़ी हो गई हो? कितनी बार मना किया, तुम्हें ऐसे खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम कोई गैर नहीं है, एक फैमिली है। सानिया के लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट आई थी। वो आहिस्ता से बोली, आपका जो एहसान मुझ पर है, मैं शायद जिंदगी भर इसे पूरा ना कर सकूं। सिकंदर साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे, फिर इससे बैठने का इशारा करते हुए बोले, एहसान की बात मत किया करो, मुझे लफ्ज पसंद नहीं। सानिया खामोशी से बैठ गई थी, जबकि वो चंद लम्हे से देखते रहे। फिर हल्के अंदाज में बोले, अच्छा अगर तुम एहसान का बदला देना ही चाहती हो तो एक काम कर देना, तुम्हारी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, फिर मेरा एक एहसान चुका देना, तुम्हारे सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे। इनकी बात सुनकर सानिया ने हैरत से सर उठाया था और बोली, कैसा एहसान मामू, आप क्या कहना चाहते हैं? सिकंदर साहब के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। वो चंद लम्हे खामोश रहे, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहे हो। फिर आहिस्ता से बोले, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैं तुम्हारी शादी जहांगीर से करवा दूंगा और मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मुझे इनकार नहीं करेगी। उसके अल्फाज सुनते ही सानिया की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो फौरन बोली, मामू ये कैसे मुमकिन है? जहांगीर भाई तो कभी
مجھ سے شادی نہیں کریں گے. وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پسند سے شادی کریں گے اور پھر میں ان کے لائق نہیں ہوں. سکندر صاحب کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے تھے. وہ بولے, اس کی پسند جتنی گھٹیا نا, اس کا ذکر ہی نہ کرو تو بہتر. میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. تم صرف ایک بات کا جواب دو, کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ ثانیہ نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے فوراً سر ہلا دیا تھا اور بولی, آپ سے زیادہ اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے ماموں. جب پوری دنیا نے مجھ پر شک کیا تب آپ نے میرا یقین کیا. جب میرے ساتھ اپنے ساتھ چھوڑ گئے تب آپ میرے ساتھ کھڑے رہے. اس 1.5 مہینے میں جتنا خیال آپ نے میرا رکھا ہے, شاید میرے والد بھی زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ نہ رکھتے. میں آنکھیں بند کر کے بھی آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں. سکندر صاحب کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی تھی. وہ بولے, پھر بس یہی کافی ہے, باقی سب مجھ پر چھوڑ دو. ثانیہ نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے بولی, اگر یہ آپ کی مرضی ہے تو مجھے قبول ہے. میری اپنی کوئی خواہش نہیں رہی. ماموں, جو آپ بہتر سمجھیں گے وہی میرے لیے بہتر ہوگا. اس کی بات سن کر سکندر صاحب کے چہرے پر اطمینان ابھرا تھا. انہوں نے ایک بار پھر باپ جیسی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے, خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بچے. اب مزید کچھ مت سوچو اور سکون سے کھانا کھاؤ, تم ویسے ہی بہت کمزور ہو گئی ہو. ثانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا تھا, جبکہ سکندر صاحب نے اس کے سامنے رکھی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی, جبکہ ان کی نظریں اپنی اس بھانجی پر تھی جسے وہ ہر حال میں دوبارہ خوشی دیکھنا چاہتے تھے. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. 2 مہینے مزید بیت گئے تھے. رات کی 2:30 بج رہے تھے اور ثانیہ کچن میں کھڑی اپنے لیے روٹی پکا رہی تھی. اس کی عدت مکمل ہوئے بھی چند دن گزر چکے تھے اور اب وہ پہلے کی نسبت گھر میں کچھ آزادانہ انداز میں گھوم پھر لیتی تھی. اگرچہ اس کے دل کے زخم ابھی تک مکمل طور پر نہیں بھرے تھے. وہ خاموشی سے چولہے کے سامنے کھڑی اپنے خیالات میں گم تھی, جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا. رات کے اس کچن میں کسی اور کی موجودگی کا خیال ہی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا. ابھی وہ پلٹنے کی ہمت جمع کر ہی رہی تھی کہ ایک بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی, اے لڑکی, مجھے ایک کپ کافی بنا کر دو. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, تھکن سے برا حال ہو رہا ہے. آواز سنتے وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی. یہ جہانگیر تھا جو ابھی بیرون ملک سے واپس لوٹا تھا. اس کے ہاتھ مزید لرزنے لگے تھے اور دل میں ماضی کی خوفناک مناظر جاگ اٹھے تھے. وہ خاموش رہی تو جہانگیر جھنجھلا کر بولا, کیا تم بہری ہو؟ آواز نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جلدی کافی بنا دو, مجھے نیند بھی آ رہی ہے اور تھکن بھی ہو رہی ہے. ابھی تک جہانگیر کو صرف اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی, اس نے اسے غور سے بھی نہیں دیکھا تھا. ثانیہ فوراً حرکت میں آئی اور جلدی جلدی کافی بنانے لگی تھی, جبکہ جہانگیر قریب موجود کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور مسلسل بولے جا رہا تھا, تم پتہ ہے بابا نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے. میں نے صاف کہا تھا بزنس کلاس کا ٹکٹ کروائے, مگر نہیں, مجھے اکانومی کلاس میں بھیج دیا. میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس دنیا میں, کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا. وہ ہلکا سا ہنسا, پھر خود ہی بولا, خیر یہ شکایت نہیں ہے. میری ماں بھی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی, میں صرف 3 سال کا تھا جب وہ گئی تھی. ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس بچے کا کیا بنے گا. شاید اس لیے مجھے عورتوں پر کبھی اعتماد نہیں رہا. اور بابا, وہ تو ہمیشہ اپنے کاموں میں مصروف رہے, ان کے پیار کو ترستا رہ گیا ہوں, مگر اب اچانک نہ جانے نے کیا ہو گیا. لندن میں تھا تو اتنے پیسے بھیجتے رہے کہ گننے مشکل ہو جائیں. اوپر سے ایک ملک سے دوسرے ملک کے ٹکٹ اور ویزے تک میرے پاس پہنچ جاتے تھے. سچ کہوں تو میں نے خوب مزے کیے ہیں, لیکن اب ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا واپسی پر ایک بات ماننی ہوگی, اور یہ جانتا ہوں وہ بات یقیناً خطرناک ہوگی. ثانیہ خاموشی سے کافی تیار کرتی رہی, جبکہ جہانگیر مسلسل بولتا جا رہا تھا. پھر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بولا, ویسے تم ہو کون؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا اس گھر میں. نام کیا ہے تمہارا؟ مگر جواب میں خاموشی ملی تھی. ثانیہ نے بنا پلٹے کافی کا کپ تیار کیا اور قریب موجود شیلف پر رکھ دیا. پھر فوراً دوسری سمت مڑ گئی تھی, جیسے وہ اپنا چہرہ ہر حال میں اس سے چھپانا چاہتی ہو. جہانگیر نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا, واہ, بہت ہی عجیب لڑکی ہو. ایک سوال پوچھا اور جواب تک نہیں دیا.
खैर कोई बात नहीं, इतना गरूर भी अच्छी चीज नहीं है। फिर उसने कॉफी का कप उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बहरहाल कॉफी के लिए शुक्रिया कहकर वो किचन से बाहर निकल गया था। वो जितना बिगड़ा हुआ था, मुलाजमीन और गरीबों के साथ इतना ही नरमी भरा रवैया रखता था। और ये बात सिकंदर साहब समेत इसके तमाम दोस्तों को भी हैरान करती थी। इसके कदमों की चाप दूर हुई तो सानिया ने गहरा सांस लिया था। इससे यूं महसूस हुआ जैसे वो अब तक सांस रोके खड़ी थी। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे। इसने एक नजर दरवाजे की सिमत डाली, फिर अपने लिए बनाया हुआ खाना वहीं छोड़ दिया और तेज कदमों से किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मुलाजमीन के जरिए सिकंदर साहब तक पैगाम पहुंच गया था कि इनका लाडला लंदन से लौट आया। दोपहर के वक्त था जब सिकंदर साहब जहांगीर के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। जहांगीर अभी तक बिस्तर पर औंधे मुंह सो रहा था। इसके कंधों और बाजों के उभरे हुए गजलात वाजे थे, मगर सिकंदर साहब की निगाहों में फखर से ज्यादा फिक्र थी। वो खामोशी से चंद लम्हे से देखते रहे थे। इनके जहन में बार बार एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या वो सानिया को कबूल कर पाएगा या इसकी जिंदगी में एक और आजमाइश बन जाएगा। इन्होंने गहरी सांस ली और आवाज दी, जहांगीर उठो, दोपहर हो गई है। मगर वो जरा भी ना हिला। इन्होंने दोबारा पुकारा, लेकिन नतीजा वही निकला था। आखिरकार वो करीब आए और इसका बाजू झंझोड़ा, मगर इस पर भी कोई खास असर न हुआ था। इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। इन्होंने पास रखे जग से पानी लिया और एक ही झटके में इसके चेहरे पर उंडेल दिया था। जहांगीर फौरन हड़बड़ा कर उठ बैठा था। इसके होंठों तक गुस्से में एक सख्त लफ्ज आया था, मगर सामने अपने बाप को देखकर वो रुक गया था और नागवारी से बोला, ये कौन सा तरीका किसी को उठाने का। 5 महीने बाद घर आया हूं, कुछ तो रहम करें। सिकंदर साहब ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, 2 दफा आवाज दी थी तुम्हें, मगर तुमने सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। खैर ये सब छोड़ो, सफर कैसा रहा। जहांगीर ने बालों में हाथ फेरते हुए मुंह बनाया और बोला, आपकी खास मेहरबानी की वजह से मेरे कंधे अभी तक दर्द कर रहे हैं। मैंने कहा था बिजनेस क्लास की टिकट करवा दे, मगर नहीं, मुझे आम मुसाफिरों के साथ भेज दिया गया। सिकंदर साहब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। वो बोले, जब अपनी कमाई से सफर करोगे तो जितनी मर्जी बिजनेस क्लास में बैठ लेना। फिर इनका लहजा संजीदा हो गया था और वो बोले, वैसे तुम्हें लंदन में क्या हुआ। वादा याद है ना, जहांगीर ने बेदिली से कहा। बाबा अभी तो आया हूँ, मुझे सांस तो लेने दें, रात तक बात कर लेते हैं। सिकंदर साहब ने फौरन कहा, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। अगर वादा पूरा नहीं करना तो जितना पैसा मैंने तुम्हें भेजा था वो वापस कर दो। जहांगीर ने हैरानगी से इन्हें देखा, फिर बोला, अच्छा ठीक है। बोले, क्या बात है, इतनी अहम है। सिकंदर साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर साफ लफ्जों में बोले, मैं चाहता हूं कि तुम सानिया से निकाह कर लो। जहांगीर चंद सेकंड तक इन्हें घूरता रह गया, जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया हो। फिर बोला, क्या कहा आपने, किससे निकाह कर लूं। सिकंदर साहब ने तहम्मुल से जवाब दिया, सानिया से, तुम्हारी फूफो की बेटी से। जहांगीर फौरन सीधा बैठ गया था और बोला, 1 मिनट, इसकी तो शादी हो चुकी थी ना। सिकंदर साहब ने सर हिलाया और बोले, इसकी तलाक हो चुकी है, वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है, इसे एक महफूज जिंदगी की जरूरत है। जहांगीर ने बेयकीनी से हंसते हुए कहा, और वो महफूज जिंदगी मैं दूंगा। मैंने कोई फिलाही इदारा खोला हुआ है क्या। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। सिकंदर साहब ने नरमी से कहा, पसंद का हक तुम्हें हासिल है, लेकिन मेरी बात सुनो। सानी एक अच्छी लड़की है, इसे सिर्फ सहारा नहीं, इज्जत और एतमाद की जरूरत है। जहांगीर ने झुंझलाकर कहा, बाबा मैं किसी पर एहसान करने के लिए शादी नहीं करता, और ना ही मैं किसी ऐसे रिश्ते के लिए तैयार हूं जिसे मैं खुद नहीं चाहता। सिकंदर साहब का चेहरा सख्त हो गया था। वो बोले, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मगर तुमने वादा किया था कि मेरी एक बात मानोगे। जहांगीर खामोश हो गया था। वो जानता था कि इस वादे से मुकरना आसान नहीं था। 6 लम्हों तक कमरे में खामोशी रही, फिर उसने बेजारी से कहा, आपने भी अजीब वक्त चुना है ये सब बताने का। सिकंदर साहब ने उठते हुए कहा, फैसला तुम्हारा है, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा साबित हो सकते हो। जहांगीर ने थके हुए अंदाज में चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। सिकंदर साहब दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, कोई वक्त नहीं है, फैसला हो चुका है और तुम्हें
ماننا ہوگا۔ وہ پیچھے سے چلایا، اچھا نہیں کرے، آپ بلا وجہ سے میرے سر پر تھوپ رہے ہیں۔ مگر وہ بنا جواب دیے چلے گئے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ جو فیصلہ کر لیتا ہے اسے ٹالنا مشکل نہیں، اور پھر وہی ہوا تھا جو انہوں نے بولا تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کے انتظامات شروع ہو گئے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد لاؤنج کا ماحول ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہاں موجود تمام افراد خاموش بیٹھے تھے، جبکہ فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ ثانیہ دلہن کے لباس میں ملبوس سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی اختیار کانپ رہے تھے، اور گھونگھٹ کے اندر اس کی آنکھیں مسلسل نم تھیں۔ اس کے دل میں خوف تھا، ایک ایسا خوف جو ماضی کے تلخ تجربات نے اس کے وجود میں بسا دیا تھا۔ دوسری طرف اس کے برابر میں جہانگیر بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر سختی اور ناراضگی واضح تھی۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں وہ اس کے نکاح کو رکوانے کے لیے بے شمار بحثیں کر چکا تھا، مگر سکندر صاحب اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قریبی سکندر صاحب سنجیدگی سے بیٹھے تھے، جبکہ چند معزز مرد گواہ کے طور پر موجود تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھا اور پھر سکندر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اگر آپ کی اجازت ہو تو نکاح کی کارروائی شروع کی جائے۔ چونکہ آپ ہی لڑکی کے ولی ہیں، سکندر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور بولے، جی میں لڑکی کا ماموں ہوں اور اس کی کفالت بھی میرے ذمہ، آپ نکاح شروع کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور پھر اپنی نگاہ ثانیہ کی طرف موڑی تھی۔ ان کی آواز نہایت واضح تھی اور سنجیدہ تھی۔ ثانیہ بنت فرقان احمد، آپ کا نکاح جہانگیر شاہ بن سکندر شاہ کے ساتھ طے شدہ حق مہر پر کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی ثانیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کو اپنا ماضی گھوم گیا تھا۔ وہ گھر جہاں اسے محبت کی بجائے الزام ملے تھے، وہ رشتہ جہاں اسے عزت کی بجائے اذیت ملی تھی۔ اس کے ہاتھ مزید کانپنے لگے تھے، آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا تھا، ثانیہ بنت فرقان احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز پہلے زیادہ لرز گئی تھی اور وہ روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص خاموش تھا، جبکہ سکندر صاحب کی نظریں اپنی بھانجی پر جمی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری مرتبہ سوال کیا تھا، ثانیہ بنت فرقان احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور پھر دھیرے سے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا اور نکاح نامہ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ثانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور چند لمحے کاغذ کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اپنے دستخط کر دیے تھے۔ دستخط مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب نے نکاح نامہ واپس لیا اور اپنی توجہ جہانگیر کی طرف کر لی تھی۔ جہانگیر شاہ بن سکندر شاہ، آپ کا نکاح ثانیہ بنت فرقان احمد کے ساتھ طے شدہ حق مہر پر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جہانگیر کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی نظریں سامنے کسی نامعلوم نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری مرتبہ سوال کیا تھا، جہانگیر شاہ بن سکندر شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اسی سنجیدگی سے کہا، قبول ہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا گیا تو اسے مختصر انداز میں جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جہانگیر نے قلم اٹھایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دستخط کر دیے تھے۔ چند لمحوں بعد مولوی صاحب نے کاغذات سمیٹے اور مسکراتے ہوئے اعلان کیا کہ نکاح مکمل ہو چکا ہے، خدا تعالیٰ اس رشتے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ سکندر صاحب نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے ان کے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو، جبکہ ثانیہ نے سر مزید جھکا لیا تھا اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے تھے۔ دوسری جانب جہانگیر بدستور خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ مسکراہٹ، صرف گہری سنجیدگی تھی، جبکہ ایک نئے رشتے کا آغاز ہو چکا تھا جس کے بارے میں وہاں موجود کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ دونوں زندگیاں کس رخ پر جانے والی ہیں۔ سکندر صاحب کچھ رسومات بھی ادا کرنا چاہتے تھے جو ان کے خاندان کا حصہ تھیں، حالانکہ انہیں اس بارے میں خاص علم نہیں تھا، مگر انہوں نے پھر بھی کوشش کی تھی، لیکن ان کے بیٹے نے کسی بھی رسم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اور بنا کچھ بھی کہے گھر سے چلا گیا تھا۔
انہوں نے اسے پکارا تھا مگر وہ نہیں ٹھہرا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس کا انتظار بھی کرتے رہتے، مہمانوں کو اپنی باتوں میں الجھائے رکھا تھا، مگر جب انہیں علم ہو گیا کہ وہ کسی قیمت پر لوٹ کر نہیں آئے گا، انہوں نے ملازمین کے ہمراہ دلہن کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا اور آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کافی گزر چکی تھی اور ثانی دلہن کے لباس میں ملبوس سر جھکائے بستر پر بیٹھی۔ اس کی ماں نے پہلی شادی کے وقت سے بات سمجھائی تھی کہ حالات کیسے بھی ہوں، شوہر کے آنے سے پہلے بالکل بھی اپنی تیاری میں کمی نہیں کرنا۔ جیسے دلہن بن کر بیٹھی تھی، اس کا انتظار اسی لباس میں اور اسی بناؤ سنگار میں کرنا۔ حالانکہ اب اسے پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اس نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی جو آج کی رات برباد کرے، اور اس کے ہاتھ ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے جبکہ دل میں بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ خوف اس کے وجود پر اس طرح حاوی تھا کہ سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ شادی کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں ماضی کے تمام زخم تازہ ہو جاتے تھے۔ پہلی شادی اس کی ماں کی خواہش پر ہوئی تھی اور اس نے بھی ہر فرما بردار بیٹی کی طرح سر جھکا کر قبول کر لیا تھا، مگر اس کے حصے میں محبت کی بجائے اذیت آئی تھی، الزام آئے تھے، مار پیٹ آئی تھی، بے عزتی آئی تھی، اور وہ تمام یادیں آج بھی اس کے دل پر نقش تھی۔ اس کا پہلا شوہر ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو جسم میں بھاری ہو، لیکن یہ دھان پان سے نازک سی تھی۔ پہلی رات وہ کمرے میں آیا، نہ اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، نہ اس سے بات کی تھی، بس خاموشی سے سو گیا تھا۔ اور اگلی صبح اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے غم میں ڈوب گئی تھی۔ لیکن ان ظالم لوگوں نے نہ صرف 3 دن اسے غم منانے دیا تھا اور چوتھے دن اس پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی تھی، کیونکہ معلوم تھا اب آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ جیسا دل چاہے سلوک کیا جائے، یہی عام شوہر کا تھا۔ بیوی ہونے کے باوجود وہ باہر کی عورتوں میں منہ مارتا تھا۔ سال گزر گیا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بنا تھا۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھے تمہیں دیکھ کر کوئی جذبات نہیں آتے ہیں، جبکہ وہ معصوم ہر بار صرف شرمندگی کے احساس سے سر جھکا لیتی تھی، اور آج بھی اسے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے آج اس کا رشتہ بن پائے گا یا نہیں۔ اس لیے آج بھی وہ خود کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی اور انہی خیالات میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جہانگیر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری واضح تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر بستر پر بیٹھی دلہن پر ڈالی تھی، جس کا چہرہ اب بھی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ طنزیہ انداز میں بولا، تم شاید یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں آؤں گا، تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دوں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو فلموں والے خواب پورے کرتے ہیں۔ ثانیہ نے سر مزید جھکا لیا جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھ گئی تھی۔ جہانگیر نے کوٹ اتارتے ہوئے دوبارہ کہا، میری ہمیشہ سے ایک الگ سوچ رہی ہے۔ میں چاہتا تھا میری شادی میری اپنی پسند سے ہو، لیکن میری شادی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے ہوئی جو پہلے کسی اور مرد کا بستر سجا چکی ہے۔ تمہیں معلوم ہے، سب کہتے ہیں میں بہت لاپرواہ آزاد خیال ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن سچ بتاؤں میں نے آج تک زنا کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ مال و دولت ہونے کے باوجود میں نے خود کو روک کر رکھا، صرف یہ سوچ کر کہ جب میں کسی کو اپنے لیے منتخب کروں گا تو وہ بھی میرے جیسی ہوگی۔ لیکن خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اب یہ رشتہ بھی ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، لیکن مجھ سے بھی زیادہ توقعات مت رکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا، کیونکہ میرے کام میں مداخلت کرو گی تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا، اور پھر اسے کہ تمہیں سزا ملے گی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنے بارے میں سچ بتانا چاہتی تھی کہ جیسی عورت کی خواہش آپ کو ہے میں ویسی ہوں، اور اپنے دل کے زخم بیان کرنا چاہتی تھی، مگر خوف نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی۔ جہانگیر نے اسے خاموش دیکھا تو کندھے اچکا کر بولا، خیر جو بھی ہے، مجھے اس وقت صرف آرام کرنا ہے۔ سفر بہت لمبا تھا اور میں بری طرح تھک چکا ہوں۔ تم اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، مجھے بھی بحث کا شوق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بستر کے دوسرے کنارے پر جا بیٹھا تھا، پھر بیزاری سے بولا، ویسے تم جتنا ڈر رہی ہو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی کسی قسم کی گفتگو کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، جلی کٹی جیسی بھی باتیں ہو وہ اس سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی، صرف خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ چند لمحوں بعد
जहांगीर नींद दराज हो गया था और आंखें बंद कर ली थी। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि सानिया को यकीन हो गया था कि वो सो चुका है। तब इसने आहिस्तगी से अपने चेहरे से घूंघट हटाया था। इसकी नम आंखें और मासूम चेहरा थकन और खौफ की कहानी सुना रहे थे। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही, फिर एहतियात से तकिए पर सरक कर लेट गई थी। एक बार इसे धुतकार दिया था, इसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन आज पहली बार इसे महसूस हुआ था कि शायद ये रात इसकी तवक्को से कम होलनाक थी। मगर दिल के अंदर मौजूद खौफ अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। आंखों में नमी लिए वो छत को देखती रही और फिर न जाने कब थकन से इसे अपनी आगोश में ले लिया था और वो गहरी नींद में डूब गई थी। लेकिन नहीं जानती थी कि ये धुतकार इसके लिए कितना ज्यादा रोशन बाग लिए खड़ी है, इसकी जिंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है। बेशक खुदा ताला बेहतरीन लेकर बेहतरीन से नवाजता है, मगर हुक्म है कि सिर्फ मेरी जात पर भरोसा रखो। सुबह के 9 बज रहे थे और ये अपनी नौयत का एक अजीब दिन था, क्योंकि जहांगीर आम तौर पर दोपहर से पहले कभी नहीं जागता था, मगर आज न जाने क्यों इससे बार बार बेचैनी महसूस हो रही थी। वो कई मर्तबा करवट बदल चुका था, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार इसने आंखें खोल दी और बेदिली से सामने देखने लगा, मगर अगले लम्हे इसकी निगाह अपने बराबर लेटी हुई सानिया पर जाकर ठहर गई थी। वो चंद सेकंड तक खामोशी से इसे देखता रह गया था, जैसे पहली बार इसे वाकई देख रहा हो। फिर बेख्तियार इसके मुंह से निकला, माय गॉड, इतनी खूबसूरत। वो खुद भी शायद अपने अल्फाज पर हैरान था। इसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया और इसकी नाक को छुआ था। इतने में सानिया की पलकें लरजी और वो घबरा कर जाग गई थी। आंख खुलते से सामने जहांगीर को देखा तो फौरन सिमट सी गई थी, जबकि जहांगीर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या मैं अभी तक सो रहा हूँ? मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस लंबे घूंघट के पीछे ऐसा चेहरा छुपा हुआ है। रात की निस्बत इसका लहजा अब काफी नरम था। सानिया खामोशी से इसे देखती रही, जैसे समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। वो फिर बोला, वैसे रात को इतना लंबा घूंघट लेने की जरूरत क्या थी? मैंने तो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा था। सानिया ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, घूंघट लेना रिवाज का हिस्सा है, इसलिए लिया था। जहांगीर चंद लम्हे से देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कम से कम मुझे पहले ही बता देती कि तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं पूरी रात फजूल गुस्से में ना गुजारता। इसके लहजे में वो सख्ती नहीं थी जो गुज़िश्ता रात थी, बल्कि पहली बार इसकी आवाज में नरमी महसूस हो रही थी। सानिया शायद इसी तब्दीली पर हैरान थी। जहांगीर ने दोबारा पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हें देखकर तो लगता है अभी कॉलेज की तालबा हो। सानिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, 1 महीने बाद 19 साल की हो जाऊंगी। जहांगीर ने सर हिलाया और बोला, अच्छा, तो तुम वाकई बहुत छोटी हो। फिर चंद लम्हे खामोश रही थी। इसने गौर किया कि सानिया के चेहरे पर अब भी खौफ वाज़ेह था, जैसे वो हर लफ्ज सोच समझ कर बोल रही हो। आखिर वो संजीदा होकर बोला, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? सानिया के होंठ लरजे थे और वो धीरे से बोली, प्लीज मुझे अपनी नफरत का निशाना मत बनाइएगा। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा लोगों ने आपको बताया होगा। मैं बदचलन नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ये कहते हुए इसकी आवाज भरा गई थी और आंखों में नमी उतर आई थी। जहांगीर के चेहरे से मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम अब बार बार खुद को सफाइयां क्यों दे रही हो? सानिया ने बेबसी से इसकी तरफ देखा, मगर जवाब न दे सकी। जहांगीर ने गहरा सांस लिया और बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गया था। फिर निस्बतन नरम लहजे में बोला, एक बात याद रखो, तुम अब अपने पुराने घर में नहीं हो और ना इन लोगों के दरमियान हो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी थी। कम अज कम मेरे सामने हर वक्त खौफजदा रहने की जरूरत नहीं है। मुझे खौफजदा लोग पसंद नहीं है। सानिया ने हैरत से इसकी तरफ देखा, जैसे इसे इस जवाब की तवक्को ना हो। जहांगीर ने नजरें चुराई और बेदिली से बोला, गलत मत समझना, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन हर वक्त यूं कांपती रहोगी तो मुझे भी अजीब लगेगा। कि पहली बार सानिया के लबों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो फौरन ही गायब भी हो गई थी। मगर जहांगीर ने इसे देख लिया था और न जाने क्यों इसे महसूस हुआ कि शायद इसे खामोश और सहमी हुई लड़की के बारे में वो अब तक बहुत कुछ जाने बगैर राय कायम किए बैठा था। अचानक वो इसके करीब हुआ और धीमी आवाज में बोला, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये कहकर वो धीरे धीरे इसके
वजूद में गुम होना शुरू हो गया था, जबकि वो सहमी हुई थी। वो इससे इस चीज का बदला ले रहा था, या फिर वो ये गुर्बत मोहब्बत भरी है जैसे से इन दोनों के दरमियान पर्दे गिरते जा रहे थे। वो अजीब तरीन कैफियत में मुब्तला हो गई थी। लेकिन एक चीज अजीब थी जो जहांगीर ने बड़ी शिद्दत से महसूस की थी, मगर फिलहाल वो इसके हुस्न के आगे इस बात को फरामोश कर चुका था। दोपहर का 1 बज रहा था और जहांगीर खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था। इसकी नजरें मुसलसल एक ही जगह पर जमी हुई थी, वो सुर्ख धब्बा, जबकि ज़हन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। वो जितना सोचता इतना ही उलझता जा रहा था। इसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो रहा था कि सानिया ने तकरीबन 1 साल अपने साबिका ससुराल में गुजारे थे, लेकिन हकीकत इसकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ निकली थी। वो अपने शौहर के साथ 1 साल रही थी, मगर इनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था। वो भी इन्हीं ख्यालात में गुम था जब वॉशरूम का दरवाजा खुला था और सानिया नहा कर बाहर आई थी। इसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर अजीब सी झिझक नुमाया थी। जहांगीर ने इसे देखा तो फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था, जबकि सानिया ने नसें झुका ली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और नरम लहजे में बोला, मेरी बात सुनोगी? सानिया ने हैरत से इसकी तरफ देखा, क्योंकि इसके लहजे में वो सख्ती नहीं थी जिसकी इसे तवक्को थी। चंद लम्हे बाद इसने खामोशी से सर हिला दिया था। जहांगीर ने इसका हाथ थामा और इसे बिस्तर के करीब लेकर आया, फिर संजीदगी से बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही और मैं चाहता हूँ तुम सच सच बताओ। सानिया का दिल बेख्तियार धड़क उठा था, मगर वो खामोश रही थी। जहांगीर ने चंद लम्हे तौकफ के बाद कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुमने तकरीबन 1 साल इस घर में गुजारा, लेकिन हकीकत कुछ और ही बता रही है। क्या तुम मुझे बताओगी कि असल बात क्या थी? सानिया का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया था और वो इसकी बात का मतलब समझ गई थी। इसे नसें मजीद झुका ली और इसके हाथ बेख्तियार कांपने लगे थे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो धीमी आवाज में बोली, हमारे दरमियान कभी मियाँ बीवी जैसा ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। वो मुझे पसंद नहीं करते थे। इन्हें हमेशा मुख्तलिफ किस्म की लड़कियां पसंद थीं। वो भारी जिस्म की लड़कियां पसंद करते थे। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को इनकी पसंद के मुताबिक बना सकूं, मगर मैं नाकाम रही। आहिस्ता आहिस्ता इनकी नफरत बढ़ती गई और मेरे लिए जिंदगी मुश्किल होती चली गई। इसकी आवाज लर्ज रही थी, मगर वो बोलती रही, अम्मी के इंतकाल के बाद तो जैसे मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। मैं किससे अपने दिल की बात भी नहीं कर सकती थी। घर में हर कोई मुझे कसूरवार समझता था और हर इल्जाम मेरे हिस्से में आता था। जहांगीर खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। इसके चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता सख्ती खत्म होती जा रही थी। सानिया ने नम आंखों के साथ कहा, सब मुझे ताने देते थे, मुझ पर ऐसी बातों के इल्जाम लगाते थे जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं जितना सफाई देती इतना ही बुरा समझा जाता था और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने बोलना ही छोड़ दिया था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो खामोश हो गई थी। जहांगीर ने चंद लम्हे से देखता रहा। इसके ज़हन में पहली बार इस लड़की की तन्हाई और बेबसी का एहसास पूरी शिद्दत से उभरा था। इसे महसूस हुआ जैसे इसके सामने खड़ी एक खामोश सी लड़की बरसों का बोझ अपने अंदर लिए फिर रही है। इसने बिना कुछ कहे आहिस्तगी से इसके कंधे पर हाथ रखा था। सानिया चौंकी थी, मगर इसने हाथ नहीं हटाया था। जहांगीर धीरे से बोला, तुम्हें अब हर वक्त खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो खत्म हो चुका है। सानिया ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा था, जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई इसकी बात सुन भी रहा है। जहांगीर ने नरम लहजे में कहा, मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि मैं कामिल इंसान हूँ, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारी बात सुनने बगैर तुम्हारे बारे में फैसला नहीं करूंगा। सानिया की आंखों में फिर आंसू आ गए थे, मगर इस बार इन आंसुओं में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। इसने धीरे से सर झुका लिया था, जबकि जहांगीर ने इत्मीनान से कहा, अब माजी का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भरोसा करना सीखो, शायद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए। वो वाकई एहसास करने वाला इंसान था, लेकिन इसकी लापरवाह तबीयत हमेशा इस एहसास को छुपा देती थी। शाम का वक्त और जहांगीर अपने कमरे में मौजूद था, जबकि सानिया करीब भी बैठी हुई किसी काम में मसरूफ थी। सुबह से वो एक लम्हे के लिए भी इसके पास से नहीं हटा था और ये बात खुद इसके लिए भी बहुत हैरान कुन थी। और अभी वो सानिया को देखते हुए किसी बात पर मुस्कुरा रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी।
ایک ملازم اندر داخل ہوا تھا، وہ احترام سے بولا، سکندر صاحب نے آپ کو لائبریری میں بلایا ہے۔ جہانگیر نے فوراً ناگواری سے چہرہ بنایا تھا اور ایک نظر ثانیہ پر ڈالی تھی، جیسے سوچ رہا ہو کہ جانا ضروری ہے یا نہیں، پھر بے دلی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ لائبریری میں داخل ہوا۔ سامنے صوفے پر سکندر صاحب بیٹھے تھے۔ اس نے اندر آتے سلام کیا تھا اور ان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ سکندر صاحب نے چند لمحے سے غور سے دیکھا، پھر حیرت سے بولے، جہانگیر صاحب اور سلام، واقعی آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ جہانگیر ہنس پڑا، جبکہ وہ دوبارہ بولے، اور ایک بات اور بھی حیران کن ہے، تم تو اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھے، پھر صبح سے کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ اپنے باپ کی بات سن کر جہانگیر کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ بے فکری سے بولا، بابا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنی خوبصورت بیوی میرے حصے میں لکھنے والے ہیں۔ اب اگر بیوی اتنی حسین ہو تو اسے چھوڑ کر باہر جانا خوبصورتی کی توہین نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ سکندر صاحب نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا تھا، مگر خود ہی ہنس پڑے تھے۔ وہ بولے، بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے تمہاری، خیر یہ بتاؤ خوش ہو تم؟ جہانگیر کے چہرے سے شوخی کچھ کم ہوئی تھی اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، ثانیہ بہت اچھی لڑکی ہے بابا، واقعی بہت اچھی ہے۔ اس نے اپنے سابقہ سسرال میں بہت کچھ برداشت کی ہے، جتنا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سکندر صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، اس کی ماں نے بھی بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ جہانگیر نے سوالے نظروں سے انہیں دیکھا تھا تو وہ بولی، میری بہن بہت نرم دل عورت تھی، مگر اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے شوہر اور سسرالیوں نے اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دیا۔ ایسے خوف میں اسے اپنی بیٹی کی شادی کم عمری میں کر دی تھی کہ شادی سے ایک محفوظ زندگی مل جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ دنیا سے چلی گئی اور پھر وہی سب کو ثانیہ کے ساتھ ہوا جو کبھی اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی آواز میں درد واضح تھا۔ وہ مزید بولے، مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کر سکا، لیکن کم از کم میں اس کی بیٹی کے لیے کوشش ضرور کر سکتا ہوں، اس لیے میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، اس کا خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے، اس نے زندگی میں بہت درد دیکھے ہیں۔ جہانگیر خاموشی سے سنتا رہا، جبکہ سکندر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ ہاں تم لاپرواہ ہو، ضدی ہو اور بعض اوقات حد سے زیادہ بے وقوف بھی لگتے ہو، لیکن تمہارے دل میں احساس ہے، تم جان بوجھ کر کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی ثانیہ کو دوبارہ جینا سکھا سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ جہانگیر کی آنکھوں میں پہلی بار نمی سی ابھری تھی اور اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تھا اور مضبوط لہجے میں بولا، آپ کا مان کبھی نہیں ٹوٹے گا بابا، میں وعدہ کرتا ہوں، اس کا خیال رکھوں گا اور اسے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر صاحب کے چہرے پر اطمینان آ گیا تھا، مگر اگلے لمحے جہانگیر شرارتی انداز میں بولا، لیکن ایک بات طے ہے، اب میں آفس نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سکندر صاحب فوراً بولے، انسان بن جاؤ، شادی ہوئی ہے، ریٹائرمنٹ نہیں ملی تمہیں۔ جہانگیر ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، نہیں بابا، اب آفس کا نام بھی مت لیجیے گا، میں مصروف آتی ہوں، میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر بھاگ گیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھے سکندر صاحب اس کے بات سن کر زور سے ہنس پڑے تھے اور کافی دیر تک ان کے چہرے پر وہی مطمئن مسکراہٹ قائم رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا انہوں نے اپنی بھانجی کے لیے ایک بہترین انتخاب کیا ہے۔ اس معصوم کم لڑکی کے لیے جہانگیر ایک سے بہتر کوئی اور نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور بارش مسلسل کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہی تھی۔ ثانیہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور خاموش سکون دونوں اکٹھے موجود تھے، جیسے بارش کے قطرے اس کے اندر کے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہوں۔ وہ اسی کیفیت میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اس نے چند لمحے ثانیہ کو دیکھا جو بارش میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے اس کے آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا بات ہے، بارش اتنی پسند ہے تمہیں؟ اس کی آواز سن کر ثانیہ ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ پلٹی تھی، مگر پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے بولی، جی مجھے بارش بہت پسند ہے، بس افسوس یہ کہ رات ہے اور ہم باہر نہیں جا سکتے۔ جہانگیر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، کون کہتے نہیں جا سکتے، چلو میرے ساتھ۔ ثانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن آپ کو تو بارش پسند نہیں ہے، مجھے ماموں نے بتایا تھا، وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ بارش میں نہیں رہ سکتے۔ جہانگیر نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور بولا، تمہارے ماموں بھی کبھی کبھی حد سے زیادہ
ذمہ دار بن جاتے ہیں. چلو چھوڑو یہ سب، آؤ میرے ساتھ. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے چھت کی طرف لے گیا تھا. جیسے وہ دونوں چھت پر پہنچے بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا ہر طرف پھیل چکی تھی. ثانیہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر آہستہ آہستہ بارش میں قدم رکھ دیے تھے. اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے. بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور وہ پہلی بار یوں محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے اندر کا سارا بوجھ دھل رہا اور جہانگیر کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا. وہ واقعی بارش کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی ماں کے جانے کا دن بھی ایسے بارش والا تھا، مگر آج وہ صرف اس لیے بھاگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکے جو اس کی زندگی میں خاموشی سے جگہ بنا رہی تھی. ثانیہ نے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بہت شکریہ آپ کا، مجھے نہیں لگا تھا کہ میری قسمت مجھے اتنا اچھا انسان دے سکتی ہے. جہانگیر نے فوراً ہنستے ہوئے کہا، صرف ایک دن میں فیصلہ کر لیا کہ میں اچھا ہوں، شاید میں اتنا اچھا بھی نہ ہوں. ثانیہ نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا، میرے ماموں بہت اچھے انسان ہیں اور میں جانتی ہوں ان کی پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آپ ان کے انتخاب ہیں تو آپ کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ جہانگیر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارے ماموں مجھے ہمیشہ ذمہ دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سچ یہ کہ میں خود کو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں سمجھتا. میں کام سے بھاگتا ہوں، لیکن اب لگ رہا ہے شاید مجھے بدلنا پڑے گا کیونکہ اب ذمہ داری صرف مجھ پر نہیں، کسی اور کی زندگی بھی میرے ساتھ جڑ گئی ہے. ثانیہ نے اس کی بات سنی اور آہستگی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گئی تھی. اس نے جھجکتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا. جہانگیر چند لمحے ساکت رہا اور پھر اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بارش کے نیچے کھڑا ہو کر پہلی بار کسی کے قریب ہونے کا احساس پوری شدت سے محسوس کیا تھا. دونوں خاموش کھڑے تھے مگر اس خاموشی میں ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا اور جو لفظوں سے زیادہ احساسات پر قائم تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. 2 مہینے گزر چکے تھے اور گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ پرسکون اور خوشگوار ہو چکا تھا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور گھبراہٹ کے عالم میں جہانگیر اندر داخل ہوا تھا. وہ اس وقت دفتر میں تھا جب ملازم نے فون کر کے بتایا کہ ثانیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. یہ سنتے وہ سب کچھ چھوڑ کر الٹے قدموں گھر کی طرف بھاگا تھا اور اب اس کے چہرے پر واضح پریشانی تھی. وہ سیدھا اس کے قریب پہنچا اور بستر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کیا ہوا تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں صبح سے محسوس کر رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو. میں نے کہا بھی تھا میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، لیکن تمہیں ہمیشہ خود کو مضبوط ثابت کرنے کا شوق رہتا ہے. ثانیہ نے ہلکی سی کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بیمار ہوں اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں. جہانگیر نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، بس فکر کر رہا ہوں کہ بے وقوف لڑکی. اب یہ بتاؤ ہوا کیا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ثانیہ چند لمحے خاموش رہی. اس کے چہرے پر ہلکی سی شرم اور جھجک تھی. وہ نظریں چرا رہی تھی جسے دیکھ کر جہانگیر مزید بے چین ہو گیا. وہ بولا، کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے سیدھا سوال کیا، بتاؤ پھر. اس نے آہستہ سے دراز سے ایک رپورٹ نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی. جہانگیر نے فوراً اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے وہ الفاظ دیکھتا گیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی تھیں اور پھر وہ چند لمحے سے دیکھتا رہ گیا. جسے یقین نہ آ رہا ہو وہ بے ساختہ بولا، یا خدا، یہ کیا؟ اب تمہارے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر آنے والی ہے. میں تو پہلے سوچ رہا تھا کہ اتنا خرچ کیسے سنبھالوں گا. ثانیہ نے فوراً منہ بنا کر کہا، جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرتی. مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے اور آپ تو فوراً ذمہ داریوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. جہانگیر نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور مسکراتے ہوئے کہا، ارے میری معصوم بیوی، میں مذاق کر رہا تھا. میں تو پہلے سمجھ گیا تھا کہ کچھ اچھا ہونے والے، میں بس تمہاری کنفرمیشن کا انتظار کر رہا تھا. ثانیہ نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ جہانگیر نے کچھ لمحے سوچا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، مجھے خواب آیا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور پھر میں نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ تمہاری طبیعت کچھ دنوں سے بدل رہی ہے. تم کمزور بھی لگ رہی تھی اور کھانے پینے میں بھی دل نہیں لگا رہی تھی، اس لیے مجھے شک ہو گیا تھا. ثانیہ نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف معمولی تھکن ہے. جہانگیر نے سکون کا سانس لیا اور بولا، اچھا، یہ تو اور بھی بہتر ہے، لیکن پھر بھی آج رات ہم دونوں دوبارہ چیک اپ کروائیں گے اور میں خود ڈاکٹر سے تسلی کر کے آؤں گا. ثانیہ نے فوراً احتجاج کیا، مجھے نہیں جانا، یہ سب فضول باتیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟
جہانگیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، چپ رہو تم، اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی سے اتنی محبت ہوئی ہے اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ثانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ آہستہ سے بولی، سچ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ جہانگیر نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور بولا، بالکل سچ میں۔ ثانیہ کے چہرے پر پہلی بار مکمل خوشی ابھری تھی۔ وہ فوراً اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور اس لمحے دونوں کے درمیان وہ رشتہ مکمل ہو چکا تھا جو خوف سے شروع ہوا تھا اور محبت پر ختم ہو گیا تھا، اور کمرے میں ایک نئی زندگی کی امید نے جنم لے لیا تھا۔